السلام علیکم. ہارر اردو پوائنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں. آج آپ کے لیے ایک نیا سلسلہ، ایک نئی کہانی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے کالا جادو. میں آگے بڑھا تو سب میری طرف دیکھنے لگے. والدہ صاحبہ دل پکڑے ہوئے کھڑی تھی. ماموں ریاض بھی سہمے سہمے سے نظر آ رہے تھے. اس تھال میں نے 2 کالے بکروں کے کٹے ہوئے سر اور ایک بڑی سی کلیجی رکھی ہوئی دیکھی. اس کے چاروں طرف خون کے دھبے بکھرے ہوئے تھے. والد صاحب نے پریشان لہجے میں کہا، خدا جانے کیا ہے یہ سب، سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ، یہ کہاں سے آیا، آخر یہ ہو کیا رہا ہے، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا. بتاؤ کیا کریں ان چیزوں کا. خدا کے لیے یہ تو سفلی کا عمل معلوم ہوتا ہے. کوئی ہمارے لیے کچھ کرا رہا ہے، مگر کون؟ بھلا ہمارا کون دشمن پیدا ہو گیا؟ دنیا میں کسی سے جھگڑا نہیں ہمارا. الہی خیر، یہ ہمارے گھر کو کیا ہو رہا ہے؟ والدہ صاحبہ روندی ہوئی آواز میں بولی. بہن بھائی بھی سہمے ہوئے انداز میں کھڑے تھے. والد صاحب نے ماموں ریاض سے کہا، میاں ریاض ہمت کرنا ہوگی، میں اٹھاتا ہوں ان چیزوں کو، خاموش سے باہر پھینک دیں. پڑوسیوں کو خبر ہوگی تو نہ جانے کیا کیا آسرائیاں کریں گے. ماموں ریاض بہت باہمت تھے، فوراً ہی آگے بڑھ کر وہ تھال اٹھا لیا. والد صاحب نے دروازہ کھولا اور رات کی تاریکی میں دونوں باہر نکل گئے. میری زبان پر تالا لگا ہوا تھا. بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نہ جانے کیوں زبان خاموش تھی. جاگتی راتیں تو اب مقدر بن گئی تھی. اس پرسکون گھر میں مصیبت کا بیج تو میں نے بویا تھا. ایک خبیث سفلی عمل کے ماہر کو میں نے اپنا گھر دکھا دیا تھا اور اس نے جو کچھ کہا تھا اس کا پہلا نمونہ پیش کر دیا. گھر والے انہیں یاد کر رہے تھے جنہیں کبھی ان کے ہاتھوں تکلیف پہنچی تھی، مگر ایسا کوئی یاد نہیں آ رہا تھا. سب مصیبت کا شکار تھے. میرا دل رو رہا تھا کیونکہ ان کی مصیبت کا باعث میں تھا. میں نے اس گندگی کو پورے ہوش و حواس کے عالم میں مزار پر پہنچانے کی کوشش کی تھی. اب میں کسی کو کیا بتاتا؟ وہ بیچارے خود بھی کوئی فیصلہ نہ کر پائے. جو وقت گزر رہا تھا میری کیفیت خراب ہوتی جا رہی تھی. بہن بھائی سہمے ہوئے تھے. ماموں ریاض اور والد صاحب سب پریشان تھے. دوسری رات بھی بھیانک تھی. رات بھر ہماری چھت پر دما چوکڑی مچی رہی. بلیوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں. یہ آواز دوروں دیوار سے بلند ہوتی محسوس ہوتی تھی. ماموں ریاض، والد صاحب، میرا چھوٹا بھائی اختر ڈنڈے لیے چھت پر اور سیل میں بھاگتے پھرے، مگر ایک بھی بلی نظر نہیں آئی تھی. صبح کو ایک اور دہشتناک واقعہ پیش آیا. چھوٹی بہن شمسا غسل خانے میں غسل کرنے گئی تو اس کی دلدوز چیخوں سے سب کے کلیجے دہل گئے اور تو کوئی اس کے پاس نہ جا سکا. والدہ غسل خانے میں داخل ہو گئی. شمسا بے ہوش ہو کر غسل خانے میں گر پڑی تھی. وہ سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبی ہوئی تھی. نہ جانے کس طرح والدہ صاحبہ نے اسے چادر میں لپیٹا اور اسے بستر پر لایا گیا، مگر وہ بالکل زخمی نہیں تھی بلکہ خون کی فواریں شاور سے نکلی تھی. دوسرے نلوں کو چیک کیا گیا، سب کی ٹوٹیوں سے خون بہ رہا تھا. بقول شہی سے ہمارے گھر میں تازہ تازہ سرخ خون کے دریا بہ گئے تھے. ماموں ریاض ادھر ہیڈ ٹینک کی طرف بھاگے، مگر ٹینک میں شفاف پانی کے سوا کچھ نہیں تھا. بعد میں نلوں کی ٹوٹیاں بھی صاف پانی اگلنے لگی، مگر وہ خون اپنی جگہ ایک مستحکم حیثیت رکھتا تھا کیونکہ جہاں وہ گرا تھا اپنی حیثیت کے مطابق جمتا جا رہا تھا. والدہ صاحبہ حواس باختہ ہو گئی. شمسا کو مشکل سے ہوش آیا تھا. اس نے یہی بتایا کہ جو ہی اس نے شاور کھولا اسے خون کی دھاریں ابل پڑی. غرض اس گھر میں پریشانیوں کے سوا کچھ نہ رہا. سکتے کے عالم میں تھا. مجھے خاص طور سے پریشان نہ ہونے کی تلقین کی جا رہی تھی کیونکہ وہ لوگ مجھے بیمار سمجھ رہے تھے، مگر یہ میں ہی جانتا تھا کہ یہ بیماری ان سب کے لیے میں خود خرید کر لایا ہوں. والدہ صاحبہ نے کہا، یہ گھر چھوڑ دو، خدا کے لیے یہ گھر فوراً چھوڑ دو. یہاں کوئی کچھ ہو گیا ہے. ہم سب کسی خوفناک مصیبت میں مبتلا ہونے والے ہیں. میرے دل کہتا ہے کہ ہم کسی بڑی مصیبت کا شکار ہونے والے ہیں، مگر ہم کہاں جائیں گے؟ والد صاحب نے حیرت سے کہا، جنگل میں جا کر پڑ رہیں گے. کون دشمن ہمارے پیچھے لگ گیا ہے؟ والدہ صاحبہ روتے ہوئے بولی. والد صاحب اور ماموں ریاض کے درمیان بڑی ینگاگت تھی. سارے بہنوئی ایک جان دو قالب تھے. جو کچھ بھی کرتے تھے آپس کے مشورے سے کرتے تھے. والد صاحب بولے، کبھی خواب میں بھی ان فضولیات کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر آخر کیا کہوں ان واقعات کے بارے میں. تمہاری کیا رائے ہے ریاض میاں؟ میں خود حیران ہوں بھائی جان، لیکن ایک بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب کچھ شروع اسی دن سے ہوا ہے. ان کا اشارہ میری طرف تھا. کیا بتا سکتے ہو مسعود میاں؟ تم خود بھی ذہن دوڑاؤ، اگر کوئی اشارہ مل جائے تو. تم اس دن پیر پھاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ وہاں بے ہوش کیسے ہو گئے تھے؟ میرے ذہن میں سب کچھ تازہ ہو گیا، مگر ساتھ ہی یوں محسوس ہوا جیسے کسی کا ہاتھ گلے پر آ پڑا ہو. میرے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، آنکھیں حلقوں سے ابھر آئیں اور میں اپنا گلا پکڑ کر تڑپنے لگا. وہ ندیدہ قوت میری گردن دبا رہی تھی. ایک بار پھر ہنگامہ ہو، میری حالت غیر ہو گئی تھی. لینے کے دینے پڑ گئے. وہ اپنے اس سوال سے تائب ہو گئے تھے. رات گئے میری حالت بحال ہو سکی تھی. پریشانیوں کے دن، پریشانیوں کی راتیں. سارا کاروبار بند ہو گیا تھا. کوئی ڈیوٹی پر نہیں جاتا تھا. میں بھی گوشہ نشین ہو گیا تھا اور اس دوران میں نے کچھ تجربات بھی کیے تھے. مثلا اپنے اوپر بیتنے والے تمام واقعات کاغذ پر لکھنے کی کوشش کی. قلم میں سیاہی غائب ہو گئی. کئی بال پوائنٹ آزمائے مگر کسی نے چل کر نہ دیا. دوسری بار انگلیاں اکڑ گئیں. تیسری بار آنکھوں سے روشنی غائب ہو گئی. خوفزدہ ہو کر میں نے یہ کوشش ترک کر دی تھی. یوں بھی 3 دن گزرنے کے بعد ایک دم پراسرار خاموشی چھا گئی تھی. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو حیرانی کا باعث ہوتی، لیکن گھر والوں کے حواس غائب تھے. بہن بھائی کو پڑھنے نہیں بھیجا جا رہا تھا. کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے. ماموں اور والد دفتر نہیں جا رہے تھے کہ گھر میں کچھ نہ ہو جائے. اس صبح ناشتہ کرتے ہوئے ماموں ریاض نے کہا، بھائی جان آپ کو وہ حکیم سعد اللہ یاد ہے کیا؟ وہ والد صاحب چونک پڑے، پھر کسی قدر پرجوش لہجے میں بولے، بھئی خوب یاد آئے وہ تمہیں. واقعی اس وقت وہ ہمارے بہترین مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. حکیم سعد اللہ مجھے بھی یاد تھے. ایک دیندار بزرگ جن سے ہماری قدیم شناسائی تھی. پہلے حکمت کرتے تھے، جربے کے ساتھ ساتھ روحانیت بھی تھی. بیٹے جوان ہو کر عمدہ ملازمتوں پر لگ گئے تو مطلب ختم کر دیا، مگر آپ بھی فی سبیل اللہ خاص ضرورت مندوں کا علاج مفت کیا کرتے تھے. کافی عمر تھی. بہوں کے بال بھی سفید ہو گئے تھے، مگر کمر سیدھی تھی، بنیائی درست تھی. دانت 32 موجود تھے.
چہرے پر صحت کی سرخی تھی، ان کا بڑھاپا قابل رشک تھا۔ شام کو 6 بجے ہم حکیم صاحب کے ہاں روانہ ہو گئے۔ بہت خوبصورت مکان بنا ہوا تھا جہاں وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ بیٹوں کی بیویاں، پوتے پوتیاں، ان کا کمرہ الگ تھلگ تھا جہاں ان کی ساری کائنات سجی ہوئی تھی۔ والد صاحب کا نام سن کر وہ خود ہی باہر نکل آئے۔ آہا، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں بھائی۔ محفوظ احمد بڑے بے مروت انسان ہو، بخدا کئی دن سے بہت یاد آ رہے تھے۔ میں نے نئی ملا سے کہا تھا کہ کسی وقت خبر لیں تمہاری۔ کہاں غائب ہو، آؤ اندر آؤ، انہوں نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئے، مگر وہ آگے بڑھ کر رکے۔ چونک کر باری باری ہم تینوں کی شکلیں دیکھتے رہے، پھر بولے کوئی اور ہے تمہارے ساتھ؟ جی نہیں، کیوں؟ والد صاحب نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ کسی قدر الجھے ہوئے لہجے میں بولے۔ آؤ۔ پھر وہ ہمیں اپنے کمرے میں لے گئے۔ فرید میاں، انہوں نے کسی کو آواز دی۔ 9 سال کا ایک بچہ اندرونی دروازے سے داخل ہو گیا۔ میاں دیکھنا باہر کوئی آیا ہے کیا؟ جی بہتر نانا میاں، بچے نے جواب دیا اور باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آ کر بتایا کوئی نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے گردن جھٹک کر کہا ٹھیک ہے، جاؤ اور چائے کے لیے کہہ دو۔ بچے کے جانے کے بعد وہ مسکرا کر بولے یہ پرسرار احمد باپ بیٹے اور سالے کی ایسے ہی نہیں ہو سکتی، کوئی کام ہے مجھ سے؟ جی سعد اللہ صاحب۔ میاں بے دھڑک بتاؤ کیا بات ہے؟ بڑی مشکل میں پھنس گیا ہم لوگ سعد اللہ صاحب۔ اللہ رحم کرے، کیا بات ہے؟ والد صاحب نے پوری تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ سعد اللہ صاحب پوری توجہ سے سب کچھ سن رہے تھے۔ آخر تک تمام تفصیل جاننے کے بعد والد صاحب نے کہا ان کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ گھر چھوڑ دیا جائے، اگر میں گھر کرائے پر۔ سعد اللہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش کر دیا۔ وہ کچھ پڑھ رہے تھے، پھر انہوں نے چاروں طرف پھونکے ماری اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے نہیں میاں، یہ بیکار بات ہے، اٹھو صاحبزادے ادھر آؤ۔ میں خاموشی سے ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھ ہتھیلیوں کی طرف سے سیدھے کیے اور پھر انہیں ناک کے قریب کر کے سونگنے لگے۔ پھر انہوں نے ناک سکوڑ کر جھٹکے سے میرے ہاتھ پیچھے ہٹا دیے اور بولے جاؤ بیٹھو۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ جا بیٹھا تھا۔ حکیم صاحب نے یہی عمل مامور ریاض اور والد صاحب کے ساتھ دہرایا۔ اس وقت انہوں نے کسی ناگواری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ پھر وہ بولے نہیں میاں، گھر وغیرہ چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، البتہ انہیں چھوڑ جاؤ، آج رات ہی ہمارے مہمان رہیں گے، صبح ان کو تم واپس لے جانا، کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں حکیم صاحب، حرج بھلا کیا ہوگا؟ والد صاحب نے کہا۔ اسی وقت ایک نوکر چائے لے آیا تھا۔ حکیم صاحب ہنس کر بولے چلو میاں کھاؤ پیو، پھر مذاکرات ہو جائیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں رہو آرام سے، گھر چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ چائے کے بعد مامو میاں اور والد صاحب اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ حکیم صاحب نے وہیں سے خدا حافظ کہا اور پھر مجھ سے بولے جوتے اتار کر آرام سے بیٹھ جاؤ مسعود میاں، رات کو بات کریں گے، کچھ پڑھو گے؟ ویسے تمہیں یہاں اپنے مطلب کی کوئی کتاب نہیں ملے گی، مجبوری ہے، آرام سے بیٹھو، کوئی تکلف مت کرو۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ ایک خاص بات میں نے محسوس کی تھی، وہ یہ کہ حکیم صاحب اس کے بعد اس کمرے سے گئے نہیں تھے۔ ایک بار بچہ انہیں کسی کام سے بلانے آیا تو انہوں نے کہا ہم آ نہیں سکتے شکیل میاں، 8:30 بجے 2 آدمیوں کا کھانا بھجوا دینا، اس سے پہلے مت آنا۔ پھر وہ جائے نماز پر جا بیٹھے تھے۔ وقت مشکل سے گزر رہا تھا، ہم نے ساتھ کھانا کھایا، پھر میں حکیم صاحب پھر وہ جائے نماز پر جا بیٹھے تھے۔ وقت مشکل سے گزر رہا تھا، ہم نے ساتھ کھانا کھایا، پھر میں حکیم صاحب کی ہدایت پر وہیں ایک دیوان پر لیٹ گیا۔ 10:30 بجے حکیم صاحب اٹھے، انہوں نے پورے کمرے کے 3 چکر لگائے اور پھر مجھ سے بولے اٹھو میاں بیٹھ جاؤ۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ حکیم صاحب مجھ سے کچھ فاصلے پر میری طرف پست کر کے بیٹھ گئے، پھر انہوں نے کہا جو کچھ کہو گے سچ کہو گے، وعدہ کرو؟ جی سچ کہوں گا۔ کہو وعدہ کرتا ہوں۔ جی وعدہ کرتا ہوں۔ اچھا تو کیا قصہ تھا؟ میں ریس کھیلتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں، کوئی ایسا عمل کرنا چاہتا تھا جس سے مجھے کوئی پرسرار قوت حاصل ہو جائے، یہی میرا اندازہ تھا، خیر آگے کہو۔ انہوں نے کہا اور میری زبان چل پڑی۔ میں نے انہیں سادھو کے ملنے کا واقعہ، ہڈی کا حصول، اس کے بعد اس شیطان کا حکم، پیر پھاگن کے مزار کی سیڑھیاں، وہاں سے گرنے کا واقعہ اور پھر بعد کے سارے واقعات سنا ڈالے۔ میرا دل دہشت سے کانپ رہا تھا اور اس سے پہلے میں نے جب بھی یہ داستان دہرانے کی کوشش کی تھی میرے اعضاء نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا اور میری بری حالت ہو گئی تھی، لیکن اس وقت میری زبان نے میرا ساتھ دیا تھا، میرے اندر خوشی کی لہر بیدار ہو رہی تھی۔ اس کا حلیہ تو ذرا بتاؤ مجھے۔ حکیم صاحب بولے قد بہت چھوٹا تھا، سر گنجا تھا، اوپری بدن ننگا اور گلے میں جنیو۔ فقط میری زبان رک گئی۔ کمرے کا منظر بہت پرسرار تھا، سامنے کی دیوار پر میرا اور حکیم صاحب کا سایہ پڑ رہا تھا اور میری نگاہ کئی بار ان سایوں پر پڑ چکی تھی، لیکن اچانک ہی مجھے ایک تیسرا سایہ متحرک نظر آیا۔ یہ ایک پتلی سی رسی کا سایہ تھا جو ہل رہی تھی اور اس کے سرے سے کوئی پھیلی پھیلی چیز بندھی ہوئی تھی۔ رسی تیزی سے لمبی ہوتی جا رہی تھی، لٹکی ہوئی شے میرے چہرے کے عین سامنے پہنچ گئی۔ وہ ایک بہت بڑی مکڑی تھی، اس کی آنکھیں مٹر کے دانوں کے برابر اور گہری سرخ تھیں اور وہ میرے چہرے کے عین سامنے جھول رہی تھی۔ دہشت سے میرا لہو میری رگوں میں منجمد ہو گیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی تو میرا گلا بھیج گیا، زبان اس طرح اکڑ گئی کہ میں اسے جنبش نہ دے پایا۔ حکیم سعد اللہ میری اس کیفیت سے بے نیاز میری طرف پست کیے، شاید میرے آگے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنے بدن کے لیس مادے سے بنے ہوئے تار میں جھومتی ہوئی مکڑی میرے چہرے کے سامنے آ کر رک گئی تھی اور میں اس کا ننھا سا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہی منحوس سادھو تھا، کوئی اور اسے دور سے دیکھتا تو مکڑی کے سوا کچھ نظر نہ آتا، لیکن میں اس کے چہرے کو پہچانتا تھا۔ وہ شیطانی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میرے کانوں میں حکیم سعد اللہ کی آواز ابھری، بولتے رہو میاں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔
میں نے ایک بار پھر پوری قوت صرف کر کے بولنا چاہا لیکن آواز نے ساتھ نہیں دیا. البتہ مکڑی نے اپنی آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا تھا. پہلے تو میں کچھ نہیں سمجھ پایا مگر دوسری بار مکڑی نے اپنی منحوس آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا. تب میری نگاہ پیتل کے اس 2.5 فٹ لمبے گلدان پر پڑی جو مجھ سے 2 گز کے فاصلے پر رکھا ہوا تھا. اس میں صبح کے باسی پھول سجے ہوئے تھے. سعد اللہ صاحب نے پھر کہا, مسعود میاں مجھے اس کا پورا خلیہ بتاؤ, میں اس کا نقشہ بنا رہا ہوں, تمہاری طرف رخ نہیں کر سکتا. سعدو نے مجھے کڑی نظروں سے دیکھا. اس کی سرخ آنکھوں میں چمک بے پناہ ہو گئی تھی اور 2 سرخ لکیریں میری پیشانی کی ہڈی میں جیسے سوراخ کرنے لگی تھی. میں درد و کرب سے بے چین ہو گیا. اس وقت پیتل کا گلدان اپنی جگہ سے بلند ہو کر فضا میں پرواز کرتا ہوا خود بخود مجھ تک آ گیا. میرے دونوں ہاتھوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ کر سعد اللہ صاحب کو اس خطرے سے آگاہ کر دوں جو انہیں پیش آنے والا تھا, مگر یہ کرنا میرے بس میں نہیں تھا. میرے عذاب میرے قبضے میں نہیں تھے. میرا ذہن طلسمی روشنیوں میں جگڑتا جا رہا تھا جو میرے دماغ میں داخل ہو چکی تھی. میرے قدم میرے نہ چاہنے کے باوجود سعد اللہ صاحب کی طرف بڑھ رہے تھے. میرا رواں رواں فریاد کر رہا تھا مگر میں بے بس تھا. میرے ہاتھ سر سے بلند ہو چکے تھے. سعد اللہ صاحب میری مسلسل خاموشی سے پریشان ہو گئے تھے. انہوں نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا, میاں کچھ منہ سے تو بولو, تم نے ہماری ساری محنت. یہ کہہ کر انہوں نے پہلو بدلا اور رخ تبدیل کر لیا مگر میں ان کے بالکل نزدیک تھا. میرے ہاتھ بلند ہو کر جھک چکے تھے اور کوئی 3 کلو وزنی گلدان ان کے سر کا نشانہ لے چکا تھا. البتہ رخ اچانک تبدیل ہونے سے ان کا سر پہلی ضرب سے بچ گیا اور گلدان ان کے شانے پر پڑا. حکیم صاحب کے منہ سے ایک دلخراش چیخ نکلی. میرا ہاتھ دوبارہ بلند ہو گیا تھا. حکیم صاحب نے باختیار سر کا دفاع کرتے ہوئے کلائی سامنے کر دی. گلدان کی ضرب سے ان کی کلائی چکنا چور ہو گئی. اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے چیخے تھے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی تھی مگر میرے قدموں نے ایک لمبی زکند بھری اور میں دوبارہ ان کے قریب پہنچ گیا. حکیم صاحب کافی زور سے دروازے سے ٹکرائے تھے. ایک زوردار دھماکہ ہوا ہوگا مگر میں ہر احساس سے بے نیاز انہیں ہلاک کرنے کے در پہ تھا. حکیم صاحب نے دروازے کا سہارا لے کر اٹھنا چاہا مگر اس بار گلدان ان کے سر پر پڑا تھا. ضعیف اور کمزور آدمی تھے. ہائی کی ایک مدھم سی آواز ان کے ہونٹوں سے ہار چوئی. اس کے بعد وہ بے سدھ ہو گئے لیکن میرے ہاتھ نہیں رکے. گلدان کی مسلسل ضربیں میں ان کے جسم کے مختلف حصوں پر لگا رہا تھا اور ان کے اہل خاندان نے ان کی چیخیں اور اندر ہونے والی دھما چوکڑی سن لی تھی. چنانچہ سب دروازے پر آ گئے اور باہر سے دروازہ پیٹا جا رہا تھا. پھر اس پر زوردار ضربیں پڑنے لگی اور اچانک مجھے ہوش آ گیا. میں نے اس منحوس مکڑی کو دیکھا مگر اب اس کا نام و نشان نہیں تھا. باہر سے لگنے والی ضربوں سے دروازے کی چٹھنی کے سکرو اکھڑ گئے اور بہت سے لوگ بھرا مار کر اندر داخل ہو گئے. ان میں عورتیں, بچے اور 2 جوان آدمی تھے جو شاید حکیم صاحب کے بیٹے تھے. پھر سب بھیانک آوازوں میں چیخنے لگے. انہوں نے حکیم صاحب کا کچلا ہوا جسم دیکھ لیا تھا. نہ جانے کیا کیا آوازیں سنائی دے رہی تھی. کون کیا کہہ رہا تھا, میرے حواس قابو میں نہیں تھے. دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا. شاید مجھے مارا بھی جا رہا تھا مگر بدن کو چوٹ لگنے کا احساس بھی نہیں تھا. پھر میرے چاروں طرف تاریکی چھا گئی. ہوش آیا تو اسپتال کے ایک بستر پر تھا. ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے دروازے اور کھڑکیاں بند تھے. دیر تک سمجھ میں نہیں آیا. ہوش و حواس جاگے تو جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونے لگا. آہستہ آہستہ گزرا ہوا وقت یاد آیا اور ایک ایک چیز یاد آ گئی. میں وحشت زدہ انداز میں اٹھ کر بیٹھ گیا. اس منحوس غلیظ جانور نے میرے ہاتھوں حکیم سعد اللہ جیسے نیک انسان کو قتل کرا دیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ صحیح طور پر اب یاد نہیں آ رہا تھا. بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا. پھر دروازہ تھوڑا سا کھلا. کسی نے جھانک کر اندر دیکھا اور فوراً ہی دروازہ بند ہو گیا. لیکن چند لمحات کے بعد پھر کھلا اور ایک زبردست جسامت کا مالک پولیس آفیسر کمرے میں داخل ہو گیا. اس کے پیچھے چند کانسٹیبل تھے اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر ایک نرس کے ساتھ. پولیس آفیسر نے پر روب لہجے میں کہا, دیکھیے ڈاکٹر صاحب معائنہ کیجیے اس کا, ہم اسے لے جانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا, بس ہوش میں آ جانے کا انتظار. جسم پر کوئی ایسی چوٹ نہیں جس کا باقاعدہ علاج کیا جائے. پھر بھی میں دیکھ لیتا ہوں. اس نے آلہ لگا کر میرے دل کی دھڑکنوں کا معائنہ کیا, جسم کے مختلف حصوں کو ٹٹولا اور میرا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے بولا, ٹھیک ہے انچارج صاحب, بالکل ٹھیک ہے, تندرست آدمی ہے, کوئی بات نہیں, آپ سے. انسپیکٹر نے اپنے ساتھی کانسٹیبلوں کو اشارہ کیا. انہوں نے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی. میں ششدر تھا. خوف سے میرا دل بند ہوا جا رہا تھا. ہونٹ خشک ہو رہے تھے. ہوش و حواس اس وقت بالکل بحال تھے سوائے جسم کے کچھ حصوں کے درد کے, اور کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی. انسپیکٹر نے مجھے گردن سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا, چلو آگے بڑھ. خاموشی کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا. کسی سے کچھ کہنے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے میرے پاس. بیچارگی کے انداز میں کمرے کے دروازے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر دل حلق میں آ گیا. باہر سبھی موجود تھے. ماموں ریاض, والد صاحب, والدہ, چھوٹی بہن اور بھائی. سب کے چہرے اس طرح مرجھائے ہوئے تھے جیسے ان پر ہزاں آ گئی ہو. والدہ صاحبہ مجھے دیکھ کر بچھاڑے کھانے لگی. والد صاحب نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا. چھوٹی بہن دونوں ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھی, بولی, بھائی جان بھائی جان. لیکن انسپیکٹر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا سامنے کرتے ہوئے کہا, نہیں بیوی, خود کو سنبھالے رکھو, قریب آنے کی اجازت نہیں ہے, یہ مجرم ہے, قاتل ہے, اسے دور رہو. بہن نہ جانے کیا کیا کہنے لگی. میرے کان ایک بار پھر سنسنانے لگے تھے. والد صاحب بیچارے چہرے سے ہاتھ ہی نہیں ہٹا پا رہے تھے. ماموں ریاض نے البتہ ہمت کر کے میرے قریب پہنچتے ہوئے کہا, فکر نہ کرنا مسعود میاں, ہم تمہاری ضمانت کرانے کی بھرپور کوشش کریں, بالکل فکر مت کرنا, ہم زندہ, جو کچھ بھی بن پڑے گا ہم سے, ہم تمہارے لیے ضرور کریں گے. ماموں ریاض کہتے رہے لیکن میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا. ماں اور بہن کی کیفیت دیکھ کر دل پھٹا جا رہا تھا. جی چاہ رہا تھا کہ دوڑ کر ماں سے لپٹ جاؤں. ان کی آوازیں کانوں میں گرم سیسے کی مانند اتر رہی تھی. چھوٹا بھائی آنکھیں پھڑے مجھے دیکھ رہا تھا. ہر شخص کی ایسی کیفیت تھی کہ تصور کرتا تو سینہ پھٹ جاتا. پھر وہ سب پیچھے رہ گئے. ماں کی آوازیں اب بھی میرے کانوں میں آ رہی تھی, بچا لو میرے بچے کو, بچا لو, وہ بے قصور ہے, بے گناہ ہے.
مجھے ایک گاڑی میں بٹھا دیا گیا، باقی سب لوگ پیچھے رہ گئے۔ اب میں انسپیکٹر کے رحم و کرم پر تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہم تھانے میں پہنچ گئے۔ مجھے لاک اپ میں بند کر دیا گیا، کسی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ انسپیکٹر چلا گیا اور میں لاک اپ میں زمین پر بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگائے گزرے ہوئے واقعات پر غور کرنے لگا۔ اب اتنا بھی احمق نہیں تھا کہ اس بھیانک صورتحال کو نہیں سمجھ پاتا۔ میں نے ایک قتل کیا تھا اور بڑی وحشت اور درندگی کے عالم میں کیا تھا۔ حکیم سعد اللہ صاحب میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اگر میں کسی سے کہتا کہ انہیں قتل کرنے والا میں نہیں تھا تو لوگ ہنسنے کے علاوہ کچھ نہ کرتے، چنانچہ ایسی باتیں کرنا ہی حماقت تھی۔ دروازے کے سامنے موجود پہرا دینے والا سنتری مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے گردن جھکا لی، آنکھیں بند کر لی۔ دن گزر گیا، غالباً میں پچھلی ساری رات بے ہوش رہا تھا۔ اس وقت دن کے تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے تھے۔ بہرحال شام ہوگی۔ رات کو مجھے سلاخوں کے پیچھے سے روٹی اور سالن دیا گیا اور پانی کا ایک گلاس۔ ایک کانسٹیبل ہی نے یہ چیزیں رکھی تھی اور خاموشی سے واپس مڑ گیا تھا۔ میں دن بھر کا بھوکا پیاسا تھا، لیکن ان چیزوں کی طرف رخ کرنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ بس طرح طرح کے خیالات جی میں آ رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ خاص طور سے ماں کی حالت سے میں بہت دل گرفتہ تھا۔ میری ماں میرے غم میں مر ہی جائے گی۔ کیا یہ سب میرا ہی قصور ہے؟ کیا میں ایک ناگہانی مصیبت میں نہیں پھنس گیا ہوں؟ لیکن اگر پس منظر میں نگاہ دوڑاتا تو سچ مجھ سارا قصور اپنا ہی نظر آتا تھا۔ وہی ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی تھی۔ کائنات میں بسنے والے محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ اگر میری طرح سے ہر شخص ان آسان راستوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرے تو کاروبار حیات معطل ہو جائے۔ یہ سب غیر فطری تھا، ناجائز تھا، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں سے انحراف تھا۔ اسی انحراف کی مجھے سزا ملی تھی تو میں اسی سزا کا مستحق اور بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ پہرا دینے والے سنتری نے جب کافی دیر بعد کھانا اس طرح رکھے ہوئے دیکھا تو چہرے پر ہمدردی سے جائے میرے پاس پہنچ گیا۔ کھا لے بابو، کھا لے۔ برا کام کرتے ہوئے کچھ نہیں سوچتے تم لوگ، جنون میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہو کہ اللہ کی بنائی ہوئی زندگی کو ختم کر دیتے ہو، بعد میں پچھتاتے ہو۔ کھانا تو تجھے کھانا ہی پڑے گا، آج نہ صحیح کل کھائے گا۔ یہ پیٹ کب پیچھا چھوڑتا ہے؟ میں نے اداس نگاہوں سے سنتری کو دیکھا۔ حالات سے بے خبر انسان اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا تھا؟ پھر میں نے آہستہ سے کہا، بھائی اس وقت بھوک نہیں ہے، میں بعد میں کھا لوں گا۔ تیری مرضی ہے، مگر تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ بہتر جانتا ہے، گناہوں کی سزا ہے۔ ہاں، اللہ سے ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے۔ سنتری نے کہا۔ کھانا اسی طرح رکھا رہا۔ رات ہو گئی اور میں زمین پر کمبل بچھا کر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کر کے گھٹنوں میں سر دے کر خیالات کی دنیا میں کھو گیا۔ کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے جو کچھ ہوا تھا اس میں میرا عمل بھی برابر شامل تھا۔ اگر سوچ کا انداز یہ نہ ہوتا تو شاید یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا۔ نیند البتہ فراغ دل ہے، اس نے اپنی آغوش مجھ سے نہیں چھینی تھی اور رات کے کسی حصے میں میری آنکھوں میں بسی تھی، اور اس کی مہربانی نے سوچوں کے دکھ سے نکال دیا اور اس کا جاگا جب سورج کی کرنیں چاروں طرف پھیل چکی تھی اور ایک روشن دن نکل آیا تھا۔ لیکن روشن دن بڑا تکلیف دہ محسوس ہوا۔ کاش اتنی طویل نیند آ جائے کہ سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ دن کے 11:30 بجے ہوں گے جب میں نے ماموں ریاض کو دیکھا۔ کالے کوٹ میں ملبوس ایک صاحب کے ساتھ لاک اپ کے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں کھڑا ہو گیا۔ ماموں ریاض بہت خوش مزاج انسان تھے، ہر وقت ہنسنے ہنسانے کے عادی۔ کبھی ان کے چہرے پر سنجیدگی دیکھی ہی نہیں گئی تھی، سوائے ان کے پچھلے چند دنوں کے جب سے میں اس عذاب کا شکار ہوا تھا۔ لیکن اس وقت تو ان کی صورت دیکھی نہ جا رہی تھی، جیسے اچانک بوڑھے ہو گئے ہوں۔ لڑکھڑاتے قدموں سے میرے قریب آئے۔ کالے کوٹ والے صاحب نے کہا، کہو میاں، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ مارا پیٹا تو نہیں کسی نے؟ نہیں، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ میرا نام ضمیر الدین ہے، میں تمہارا وکیل ہوں۔ دیکھو میاں، مجھے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وکیل نے کہا، مسعود میاں، ہم تمہاری ضمانت کی کوشش کر رہے ہیں، وکیل صاحب کو سب کچھ صاف صاف بتا دو۔ میں نے عجیب سی نگاہوں سے ماموں کو دیکھا، اپنے ذہن کو ٹٹولا۔ زبان پر کوئی بوجھ نہیں تھا، دماغ آزاد تھا، یعنی جو چاہوں کہہ سکتا ہوں۔ لیکن اب اس کیفیت سے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جو کچھ ہو چکا تھا وہی اتنا تھا کہ کسی خوشی کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے بمشکل تمام کہا، میرا کچھ کہنا بے معنی ہے ماموں صاحب، میں نے عالم ہوش میں سب کچھ نہیں کیا۔ تمہاری کیفیت کیا تھی؟ ماموں ریاض نے پوچھا۔ بس ہوش و حواس نہیں تھے، آپ کو اس کا اندازہ ہے، میں نے مختصراً کہا۔ یہ دورے تم پر کب سے پڑ رہے ہیں؟ وکیل صاحب نے کہا، یہ دورے نہیں ہوتے، تمہیں یہ دورے پڑتے رہتے ہیں۔ تمہیں اپنا ذہن تاریک لگتا ہے، ہاتھ پاؤں بے قابو ہو جاتے ہیں، پھر تمہیں کچھ یاد نہیں رہتا اور یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ وکیل صاحب بولے اور میں نہ سمجھنے والے انداز میں وکیل صاحب کو دیکھنے لگا۔ پھر وہ بولے، یہاں کسی نے تمہارا بیان لیا؟ نہیں۔ گڈ، یہ بہت اچھا ہوا۔ تمہیں بیان میں یہی کچھ کہنا ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں؟ جی، میں نے کہا، اور وکیل صاحب مجھے بتانے لگے کہ مجھے کیا بیان دینا ہے۔ میں خاموشی سے گردن ہلاتا گیا۔ پھر یہ دونوں چلے گئے۔ چلتے وقت ماموں نے مجھے پرسکون رہنے کی تلقین کی۔ میں ان کی کیفیت سمجھ رہا تھا، وہ میرے سامنے خود کو سنبھال رہے تھے، لیکن گھر میں کیا کوہرام مچا ہوگا میں جانتا تھا۔ 2:30 کے قریب مجھے لاک اپ سے نکالا گیا اور انچارج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہاں میں نے حکیم سعد اللہ کے بڑے بیٹے کو بھی دیکھا تھا، جو خود گورنمنٹ آفیسر تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ پولیس آفیسر نے کڑک کر کہا، سیدھا کھڑا ہو یا لگواؤں 4 ڈنڈے۔ میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ انسپیکٹر نے مجھے چند گالیاں سنا کر اپنے نیک کام کا آغاز کیا، پھر بولا، اوئے، کیا موت پڑی تھی تجھ پر؟ کیا دشمنی تھی سعد اللہ جیسے اللہ والے سے تجھے؟ مجھے ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ پھر تو جنگلی کیوں بن گیا؟ میں نہیں جانتا صاحب، کچھ دن سے میں بیمار ہوں،